جی جناب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ لیکن جہاں تک روزے کا تعلق ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو جی ہر مذہب میں، چاہے وہ یہ برہمنزم ہو یا کرسچینٹی ہو یا جیو، ہر مذہب میں کسی نہ کسی فارم یا طریقے سے روزہ یعنی فاسٹنگ جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ہوں، تو جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں پائی جاتی تو ہم کو کسی اور مذہب سے کوئی لینا دینا، ہم تو بات کر رہے ہیں قرآن کے متن سے نا بھی. قرآن کے متن میں جسے آپ روزہ کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ کسی اور مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں قرآن کے متن کی. یا تو آپ قرآن کے متن میں بتائیے کہ فلاں آیت میں ہے، یا تو آپ کہہ دیجیے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بات بتائیے آپ. یہ صاف صاف کہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، یا پھر ہے، اگر ہے تو اب جو ہے آپ بتائیے قرآن کی کون سی آیت میں اس کو ڈیفائن کیا گیا، بتائیے. نہیں، ٹھیک ہے. چونکہ مجھے قرآن کی اتنی نالج نہیں ہے تو میں بات نہیں کروں گا آپ سے. آپ تو حافظ قرآن ہیں ماشاء اللہ. نہیں خیر، میرا حافظ قرآن ہونا اس وقت جو ہے ابھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ مومن ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ مومن ہونے کے ناطے آپ یقیناً روزہ بھی رکھتے ہوں گے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ قرآن کے متن میں اس بات کو ٹٹولتے، کھنگالتے اور دیکھتے کہ جو ہے یہ عمل جو ہمیں اتنے ٹائم سے لے کر اتنے ٹائم پر کھانے پینے سے، جو کہ جو ہے ہمارے لیے یہ شدید گرمی کے موسم میں ایک انسان کا جو کہ جو ہے ہارڈ ورکر ہے، وہ باہر کام بھی کرتا ہے دھوپ میں، اور اتنے سارے وقت میں وہ پیاسا رہتا ہے بے وجہ کے، تو کیا یہ عمل اس سے جو کروایا جا رہا ہے قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ کیا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ اس کو کبھی آپ غور کرتے، اس کے بارے میں کوئی اپنے علماء سے سوال کرتے؟ کیا یہ ضروری نہیں تھا آپ کے لیے؟ اصل میں اس میں سائنٹیفکلی دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے یا خراب ہے. وہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. لیکن جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں قرآن کا، تو ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان گھر پیدا ہو گئے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اور ہم نہیں، مگر کم سے کم آپ تو جو ہے شاید ایسے نہیں ہونے چاہیے نا. آپ جو ہے یقیناً جو ہے پڑھے لکھے ایک جو ہے ایک صاحب علم ہے، علم دوست انسان ہے، تو آپ کی ذمہ داری ایک عام مسلمان سے ہٹ کر ہے نا. آپ زیادہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ آپ اس بات پر غور کرتے کہ جو عمل ہم سے کروایا جا رہا ہے کیا واقعی اس کتاب سے یہ ثابت ہے جسے ہم اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ رہے ہیں. کیا یہ واقعی اللہ کا حکم ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ ہے اللہ کا حکم؟ جو کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا؟ بہرحال جو علماء دین وغیرہ یہی کہتے ہیں. نہیں دیکھیں، بات تو یہی ہے نا کہ یہی تو وہ وقت ہے جو مجھ جیسا شخص یہ سوال اٹھائے گا تو آپ اپنے علماء سے جا کر ان کا دامن پکڑ کے پوچھیں گے کہ قرآن کی کون سی اسپیسیفک آیت ہے جس میں یہ اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، بتائیے ذرا. ورنہ تو اس طرح کا کوئی سوال کبھی آج تک کرتا ہی نہیں. تو چونکہ سوال نہیں ہوا اس لیے کبھی جو ہے کسی نے غور نہیں کیا. اب چونکہ سوالات اٹھ رہے ہیں ایکس مسلمز کی طرف سے، تو یہ سوال جب یہ ہے اس طرح سے اٹھائے جائیں گے تب جا کر آپ اپنے علماء کا دامن جھنجھوڑیں گے نا، ان کو جھنجھوڑیں گے، ان سے پوچھیں گے. لیکن ورنہ تو عام آج تک جو ہے ورنہ تو ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم سے جو علماء منواتے رہے ہم مانتے رہے. یعنی دیکھیے جو کچھ جو ہے علماء نے کہہ دیا ہم نے سمجھ لیا کہ یہی خدا کا کہنا ہے. خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے صدیوں سے. لیکن اب دنیا بدل رہی ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. ایسے دور میں ایسے لوگ جب سوال اٹھائیں گے تو آپ کو جو ہے چاہیے کہ آپ اپنے علماء سے سوال کریں قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں جو ہے یہ روزے کو ڈیفائن کر کر کہا جاتا ہے کہ روزے کا یہ معنی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ کس آیت میں اس کو جو ہے اس کو روزہ کہا گیا ہے؟ بتائیے. نہیں سچورا صاحب، آپ ایک عام آدمی جیسے میں ہوں، اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو جو آپ کو بتایا گیا، جو آپ کے ماں باپ کر رہے ہیں، جو آپ کی کمیونٹی میں لوگ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کرنے لگتے ہیں. مطلب آپ اس کو کوئی اس پر ریسرچ وغیرہ تو نہیں کرتے ہیں نا؟ نہیں دیکھیے کہ دیکھیں کیوں نہیں کریں گے بھائی. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس وقت، آپ جس پروفیشن سے جڑے ہیں، کیا آپ کے آبا و اجداد اسی پروفیشن سے جڑے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ
بتائیے. نہیں پھر ظاہر بات ہے آپ نے ایک اپنی زندگی کا جو فیصلہ کیا اپنی عقل کی روشنی میں کیا نا. یہاں کسی علماء کی کسی ان کا دامن پکڑ کے تو نہیں چلے آپ. لیکن جہاں یہ معاملہ، یہاں آپ اتنے اتنے نابینا، اتنے مجبور، اتنے مجبر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں نہیں، لیکن سچوال صاحب آپ ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے میں دیکھیں عام تو آدمی یہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا. دیکھیے آپ اچھا کافی سنیے. سخت نہیں میرے الفاظ بھائی، استعمال کر رہے ہیں، جو میرا خیال نہیں اس میرے بھائی کی ذرا ضرورت نہیں. سوچیے. آپ ذرا سوچیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں آپ اپنی ذاتی عقل کی روشنی میں چلتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ دین کا آ جاتا ہے آپ پورے کے پورے اپنے عالم پر نربھر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ نہیں اگر لیکن ایک ڈاکٹر بھی آپ سے سنیے، ذرا آپ سنیے کہ اگر مان لیجئے اگر خدا نہ کرے آپ کوئی بیمار پڑ جائیں، اگر کوئی ایسی بیماری آپ کو خدا نہ کرے لاحق ہو جائے، میں ٹھیک ہے میں آپ کا نام لوں، کسی شخص کی بات کرتا، اگر کوئی شخص وہ ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہو جائے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ زندگی کے عام معاملات میں ایک شخص مان لیجئے کوئی اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، تو ڈاکٹر اگر اس سے کچھ کہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص سیکنڈ یا تھرڈ اوپینین کے طور پر دوسرے تیسرے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر نے جو کچھ کہا ہے واقعی وہ صحیح کہا ہے یا نہیں کہا، حالانکہ وہ ایک عام آدمی ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ یہ کہہ کر تو بالکل اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے نا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، حالانکہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ خاص ہیں. دین کے معاملے میں آپ عام کیوں ہو جاتے بھائی؟ کیوں؟ کہ علماء دین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نہیں، بیماری علماء دین کو آپ اتنی اہمیت آخر کیوں دیتے ہیں بھئی؟ قبر میں جب آپ جائیں گے یا جب کسی اللہ کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے تو آپ کے علماء دین آپ کے ساتھ ہوں گے یا آپ اکیلے تنہا ہوں گے؟ ذرا بتائیے. کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنے ہر معاملے کو جو دین سے متعلق ہے اس سے آپ خود تحقیق کرتے؟ میں یہ بات اس شخص سے نہیں کہہ رہا ہوں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو ٹھیک ہے وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ نہیں جانتا. آپ کم سے کم اس قابل تو ہیں، آپ خود ان بنیادی باتوں کی تحقیق کر سکتے ہیں. کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں؟ سوچئے. ایسا وہ بات آپ کی جو پوائنٹ ہے نا وہ ویلڈ ہے، میں اس کا اقرار کروں گا کہ ہمیں، لیکن اگر آپ اس قسم کے سوالات کرنے لگیں تو یو ول بی کالڈ ریبل، اور میرا خیال ہے باغی کی حیثیت سے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کا اس کمیونٹی میں رہنا یا اس کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ. میں نے لوگ جو ہے نا کس بات کی بغاوت کی ذرا سوچئے. اس کو میں کہہ تو دیں یہ گے آپ لوگ سے کہ بھائی یہ تو بہت سوالات کرتا ہے، یہ تو وہ نہیں، کیا کہتے ہیں میں ایکس کون سے بات، ارے بھائی دیکھیں، اگر میں یہ پوچھوں کہ جسے روزہ کہا جاتا ہے کیا وہ قرآن کے نص، قرآن کے متن، قرآن کے ٹیکسٹ سے ثابت ہے؟ اگر میں یہ سوال کروں تو کیا آپ مجھے باغی کہہ رہے ہیں؟ میں نے کون سی بغاوت کر ڈالی بھائی؟ نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن جی آپ دیکھیے آپ کو تو نالج ہے اور جو آپ باتیں کرتے ہیں اس میں ایک وزن ہے آپ کی بات میں، لیکن میں ایز اے عام آدمی اگر میں بات کروں گا تو لوگ جو ہیں مجھے پہلے تو قطع تعلق کریں گے، پھر مجھ پہ لعنت ملامت پڑھنا شروع کریں نہیں گے، کیوں کریں گے اور میرے ہو بھی بھائی؟ سکتا ہے کہ میرے ساتھ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں پر نہیں لوگ جو دیکھیے، ہیں اصل میں یہی تو وہ ڈر ریالٹی ہے، وہ خوف ہے کہ آپ ہر شخص اگر یہ سوچتا رہے گا کہ بھئی فلاں بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، تو ظاہر ہے کبھی کو بلی کے گلے میں گھنٹی نہیں بندھے گی، کبھی بھی نہیں بندھے گی، صدیاں گزر جائیں گے، لیکن کسی کو تو آگے بڑھنا ہے نا. میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ سوال اٹھاتا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت سے یہ جسے روزہ کہا جاتا ہے کون سی آیت سے ثابت ہے. ہاں، تو اب اس میں اگر جو علماء ریلیجس میرے اسکالر سوال ہیں، کا جواب نہیں دیتے تو اس میں آپ کیا ریلیجس سمجھتے اسکالر ہیں کو کہ جواب معاملہ دینا چاہیے آپ کو. نہیں؟ اب دیکھیے کہ اگر جواب نہیں دیتے تو اب آپ کا ایمان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ اگر جواب نہیں آتا، تشفی بخش جواب نہیں آتا، وہ یہاں گول مول کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی قرآن میں نہیں ہے. اگر قرآن میں ہے تو گول مول ہے. نبی قرآن میں نماز جسے پڑھنا جسے کہا جاتا ہے قرآن میں نہیں ہے، جسے روزہ رکھنا کہا جاتا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، جسے حج کہا گیا ہے قرآن کچھ اور ہی کہہ رہا ہے اور ہمارے علماء کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. قرآن کے مطابق تو حج ساری دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، للناس کہتا ہے قرآن کا لکھنے والا، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں حج صرف مومنین کے لیے ہے.
اب میں کس کی بات کو اہمیت دوں، علماء کی بات کو یا قرآن کے متن کو؟ اب مجھے بتائیے. نہیں وہ ٹھیک ہے. اور آپ سے جو پہلے کالر صاحب الجھے ہوئے تھے وہ میرا خیال ہے کافی بیوقوفی کی باتیں کر رہے تھے وہ، کہ روزے میں یہ بات کام کرنا چاہیے اور فلاں نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی یہ تو آپ کو ہر وقت کرنا چاہیے، جھوٹ تو آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے، اس سے روزے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ نہیں، اب اصل میں مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے مومن بھائی کا جو ہے، جتنے مومنین ہیں ان کا یہی حال ہے. نہیں یہ میں بات تو آپ کی چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کے بالکل متن کے قریب آئیں اور وہ جانیں کہ قرآن کے متن میں کیا لکھا ہے. وہ ترجموں سے بھی ایک دو قدم اوپر اٹھ کر قرآن کے ایکچول نص میں، اس کے ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی تو ان کا ذہن کھلے گا نا. ورنہ تو وہ جو ہے علماء کے جو ہے وہ جو ترجمے کر دیے گئے ان کی بیساکھیاں پکڑ کر، علماء کی انگلی پکڑ کر چلتے رہیں گے. اور علماء تو جو ہے میرے نظر میں جو ہے علماء یعنی جسے علماء کرام کہا جاتا ہے، میرے نظر میں علماء کرائم ہیں. جو ذمہ داری علماء کی بنتی ہے وہ نبھاتے نہیں ہیں، تو کرام کی جگہ میں انہیں کرائم لگا دوں گا. ہاں تو ان کو اصل میں آپ یہاں آ کر نا آپ سے آپ کی جو پوائنٹس ہیں اس کو ریبٹل کرنا چاہیے، یعنی اس پر ان کا کوئی نہ کوئی جواز دینا چاہیے کہ بھئی اسلام کی روح سے کیا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ اس طرح نظر نہیں آتا. اور کافی لوگ جو آپ لیتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا کہنے کو یہ اسلام جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، آگے بحث کرتے ہیں آپ سے، اور ان کا اتنے لو آئی کیو کے لوگ ہیں یہ کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اگر آپ کو سن رہے ہیں ہم تو کوئی چیز گین نہیں کر رہے ہیں. بالکل میں بالکل متفق ہوں آپ سے، آپ جو فرما رہے ہیں. جی ہاں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب دیکھیے کہ آپ جیسے جو ہے جو اہل علم ہیں یا علم دوستی آپ کی جو ہوتی ہے، اور آپ جو سمجھدار ہیں، تو یہ ساری جو ہے جو باریکیاں آپ سمجھتے ہیں، اور پھر جو ہے ہماری عوام جیسے کچھ بھی دین کے پیچھے ایک جنون کی حد تک لگی ہے، وہ ان کا سمجھداری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور علماء چاہتے ہیں کہ عوام ایسی ہی رہے، ہمیشہ عوام ٹرک کی بتی کے پیچھے پڑی رہے اور علماء اپنا جو ہے الو سیدھا کرتے رہیں. یہ اصل میں یہ سارا وتیرہ چل رہا ہے، تبھی تو ہم یہ نتائج دیکھ رہے ہیں، ہے نا. سجولہ صاحب میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے جو آئے ہیں بہت مہذب اور بڑے شائستہ شخص ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے بھائی یہاں تشریف لائے ہیں. بہت احترام سے جو ہے میں ان کے ساتھ پیش آتا ہوں. بہت ہی معزز شخصیت ہے. جی ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دوسری قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی اس دور سے گزرے ہیں. مغربی ممالک میں جب پادریوں کا بول بالا تھا اور جب یہ ٹرانسلیٹ نہیں کرنے دیتے تھے بائبل کو، پہلا جو ٹرانسلیٹر تھا ولیم ٹنڈل، اس کو جلایا تھا انہوں نے. آپ کو پتا ہوگا، ان کی تاریخ میں آپ دیکھیے. والٹائر نے جب کھڑے ہو کے ان کے خلاف پولیمکس کیے تو اس کے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا چلا. اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو آج یورپ اسی ڈارک ایج میں رہ رہا ہوتا جو 300 سال 400 سال پہلے کی تھی. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ جب تک ہمارے ہاں لوگ جن میں ضمیر ہے، جن میں کانشنس ہے، وہ کھڑے نہیں ہوں گے اور صاف الفاظ میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قوم کو دھوکہ دیتے آئے ہیں اور یہ دھوکہ دیتے رہیں گے جب تک تم ان کو چیلنج نہ کرو گے، اور یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمیں. اور مجھے جس دن یہ سمجھ میں آیا، میں نے کرٹیکلی قرآن کو اور حدیث کو اور تمام چیزوں کو ایگزامن کرنا شروع کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بالکل فراڈ ہے، جو ان کا اسلام ہے جو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. اور ڈیپ ڈاؤن ان دیئر ہارٹس ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہے. یہاں پہ ایک رچرڈ ڈاکنز کی آرگنائزیشن ہے، وہاں پر کئی پریسٹس اور وہ ہیں امام جو سیکریٹلی ایتھیسٹ ہیں اور وہ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. میں وہاں خود گیا ہوں، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے. اس میں کم سے کم 8-9 امامز ہیں جو وہاں آتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے اندر سرفیس کے نیچے، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا میں. جی البرطانوی صاحب، واقعی بہت گہری اور تشویشناک صورتحال کا جو ہے آپ نے اظہار کیا، اور میرے بھائی کو یقیناً ان باتوں کا پتہ ہوگا. یہ بھی جو ہے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہرحال یہ ان کو بھی جو ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بڑا افسوس ہے، اور یقیناً یہ اپنے سینے میں ایک دھڑکتا دل رکھتے ہیں، اور
बहरहाल इनको इन सब बातों का जो है अंदाजा भी है और बड़ी जो है बड़ा एहसास, बड़ा शऊर है इनका। जी बहुत। तो मेरे भाई आप तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू रही, आप आगे मैं भी आते रहिए। जी मैं हाँ, थोड़ा सा अर्ज कर दूं, जी जरूर। जी तो जी हाँ, बोलिए। अगर 1 मिनट आप मुझे दें। जरूर जरूर। हाँ, जी जरूर जरूर, जी जी, बोलिए। मैं असल में कराची में, मेरे पेरेंट्स हिंदुस्तान से आए हैं, लेकिन मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, जी 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 पाकिस्तान में। जी और कराची में जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो हमारे यहाँ बहुत से 2-4 मंदिर भी थे, और शियाओं की जो इमाम बाड़े कहलाते थे वो भी थे, और बड़ा खुला टुला था। इससे लड़कियां जो हैं वो नेकर पहन के कराची में वो पारसियों की घूम रही हैं, और मतलब बहुत ही एक तरह का एक आज़ाद माहौल था कराची का। और अब आहिस्ते आहिस्ते ये जो मज़हब ने का ऐसा नेगेटिव रोल आया हमारे यहाँ, और ये ख़ास तौर पर ये डिफरेंट जमातें हैं, नाम लेना ठीक नहीं है उन जमातों का, आप जानते हैं सबको, कि अब ये हालत हो गई है कि यानी कि कोई लड़की बगैर आपको हिजाब के नज़र नहीं आती है। नेकर पहनना तो बहुत दूर की बात है। जी। और इमाम यानी कि शियों के खिलाफ। अच्छा, तो अब यहाँ तो हिंदू है नहीं, कुछ बेचारे सब छोड़ के ज़्यादातर इंडिया चले गए। जब ये बना था तो 15% थे, अब शायद 3 या 4-5% रह गए। तो अब ये जो है आपस में ही दस्तो गिरेबा हैं। वो हरी टोपी वाला उसके पीछे है, और उनको उसके पीछे शिया के पीछे हैं। पहले कादियानियों को इन्होंने कहा कि भाई ये मुसलमान नहीं है, अब शायद शियाओं के पीछे पड़ गए हैं। तो ये और मैं देख रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है थोड़ा सा जो हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया है, ये इट्स वेरी सैड कि हम तो हिंदुस्तान की तरफ देखते थे कि यार हमें जलन होती थी कि यार कि हिंदुस्तान देखें कितना सेकुलर इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, और कितने ये लोग लिबरल हैं, और ये तो यूरोप की तरह ही तो आगे चले जाएंगे। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन कुछ ऐसा देख रहा हूँ कि वहाँ भी मजहब का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है, होता जा रहा है पाकिस्तान की तरह। इट्स बिकमिंग अनदर पाकिस्तान। बिल्कुल, मुस्लिम सोसाइटीज जो हैं वहाँ उनका यही हाल हो रहा है।